وقت تھا جب ہم یہ سنا کرتے تھے کہ ہمیں عالم دین یہ کہا کرتے تھے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا انہی لوگوں کو کہ وہ ٹی وی یا ویڈیوز یا وہ پھر کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے جو کمائی ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے. جی اچھا, اس کی ریزن یہ دی گئی کہ کیونکہ ایڈز کون سے چل رہے ہیں کون سے نہیں آپ کو نہیں پتا, اس میں خاتون دکھائی جا رہی ہے, کن کن اس میں دکھائی جا رہی ہے آپ کو نہیں پتا, اس کے اوپر آپ کو پیسے مل رہے ہیں. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے, یا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسامہ بھائی, ہم تو اسکالرس کی رائے لیتے ہیں. مطلب میری پرسنل تو رائے کوئی ہے نہیں, نہ ہی کوئی معنی رکھتی ہے کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں. اسکالرس کو سنا ہم نے اس موضوع پہ, اور آئی نو کہ اسکالرس بھی وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں جب ہر فیکٹر کو دیکھتے ہیں, اور ضروری نہیں ہر اسکالر کی نظر ہر فیکٹر پہ ہو. اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس اسکالر سے رابطہ کیا جائے چیزوں کے بارے میں جو ذرا ڈیپ جا کر چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے ڈراپ شپنگ ہے, وہ پھر بہتر ہے کہ ایسے ہی اسکالر کی رائے لی جائے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور جس نے تھوڑا اکنامکس کا بھی مطالعہ کیا اور ماڈرن اکانومی کو سمجھتے ہیں. تو اسی طرح جو یوٹیوب کا معاملہ ہے وہ بھی ایسے اسکالر کی رائے لی جائے جو ان کے ڈائنامکس کو جانتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے ڈائنامکس کو, اور یوٹیوب کا خود بھی اس کا ایک ایکسپیرئنس ہے تو سمجھتے ہیں چیزوں کو. تو ان علماء کو جب دیکھیں جو چند ایک ہیں جنہوں نے اس پہ رائے دی, تو وہ دا میکسیمم دے سیز کہ دیکھیں حرام تو نہیں کہیں گے اس کی ارننگ کو, لیکن یہ کہ اگر تقوی کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اوائڈ کرنا بہتر ہے اگر تقوی کی نظر سے دیکھا جائے. لیکن یہ کہ حرام وہ اس کو نہیں کہتے. وہ والے اسکالر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے ڈیپ دیکھا ہے اس معاملے کو جا کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام تو نہیں ہوگا. تو اس لیے ظاہر ہے بیسڈ آن دیٹ لوگوں نے اپنے چینل جو ہے وہ مانیٹائز کیے ہوئے. اچھا علی بھائی, یہ بتائیے گا کہ ایک یہ چیز کہ جو مسلمان ہے جو مومن ہے اس نے تو بخشے ہی جانا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو, آپ عام سنتے ہیں اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, ہم بخشے جائیں گے, یا جتنے گناہ کیے ہیں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ ان کی سزا بھگت کے ہم جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. پھر وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کون سے درجے کے اندر جو ہے وہ مسلمان دوزخ کے رکھے جائیں گے, اور پھر وہ 2 دن 3 دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آیا. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں تمہیں خوش کروں گا, تو میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. اس سوچ کے ساتھ آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور معافی ایک معاف کرنے والا اللہ, اس معافی کے اس پہ کہ اچھا یار یہ گناہ کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, میں معافی مانگ لوں گا اس کے بعد. بالکل اس کے اوپر گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں اسامہ بھائی, ہم سب گناہ گار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. لوگ پتہ نہیں ہمیں کیوں فرشتہ سمجھتے ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں اور انہی چیلنجز سے گزرتے ہیں جس سے ہر عام آدمی گزرتا ہے. تو ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی, اور ہم سب کو ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی, جو ایک کہہ لے شفاعت کبریٰ اسے کہتے ہیں نا, دا گریٹر شفا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک خاصہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جس کا ہم سوال بھی کرتے ہیں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ جو ہم ہر اذان کے بعد اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ دعا کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ اس شخص پہ تو امید ہے لازم ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ضرور کرے. اور ایٹ دی اینڈ ہم سب واقعی ہی اللہ کی رحمت پہ ہی ڈپینڈنٹ ہیں, جتنے مرضی ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ایٹمز ویٹ کے برابر بھی انجسٹس نہیں کرے گا. یعنی اللہ کو سب کانشیس کے تھاٹس بھی پتہ ہیں اور دلوں کو تو کھول کے اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے. تو اس لیے وہ شخص جو اس نیت سے زندگی گزار رہا ہے کہ میں بس کر ہی جاؤں اور اینڈ میں شفاعت ہو جائے گی, تو وہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کی نیت ہی کیا ہے. اور اس بندے کو میرا نہیں خیال کہ شفاعت شاید ملے بھی, کیونکہ وہ بہت پلانڈ انداز سے چل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے وہ بندہ کچھ ایسی توبہ کر لے, اللہ اسے کوئی توفیق دے دے کہ اللہ اسے بھی بخش دے انشاءاللہ. تو یس شفاعت تو کریں گے ہمارے نبی, اور ایون مومنین شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ایون مومنین کو, بلکہ میں آپ کو حدیث سنا دوں, اس پہ ایک اسکالر نے ابن القیم نے حدیث سناتے بڑا روئے تھے, پرانے اسکالر نے ابن القیم. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے جنت میں تو کہیں گے یا اللہ وہ ہمارا دوست نہیں نظر آ رہا, وہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا پیتا تھا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا نمازیں بھی پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ
دکھائیں گے جہنم میں ہے تو اللہ کہے گا نکال لو، تو وہ پھر اس کو لے آئیں گے. یعنی مومنین کو بھی یہ اللہ رائٹ دے گا ان کو آنر دینے کے لیے. تو ابن القیم نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو رو کر اپنی آڈینس کو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہاں نظر نہ آؤں تو مجھے نکال لینا وہاں سے. تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے اور سب اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ بے شک سب کی سفارش انشاءاللہ گناہ گاروں کی، سب سے پہلے گناہ گاروں کی سفارش ہے ہی گناہ گاروں کی اصل میں. انہی کو تو نکالنا اور کبیرہ گناہ والوں کو نکالنا. یہ حدیث میں آتا ہے نبی وسلم کبیرہ گناہ والوں کی بھی سفارش کریں گے ایز لانگ ایز ان کے دل میں توحید ہے. توحید نہیں چھوڑنی اسامہ بھائی، یہ بس جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کی توحید کو پکڑ.